السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اسلامیات کے چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ صرف 2 پیراگرافس کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا ان کو، تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس لیسن کے اوپر جو بات آپ لوگوں کو سمجھانی ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ سمجھاؤں گا، اور جو بات آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی وہ آپ ضرور پوچھیے گا، ضرور کویشچن کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اس پہ سوال کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا۔ تو اسٹوڈنٹس، کوشش کریں کہ اس لیسن کو پورا غور سے سنیں، آخر تک سنیں، اور آپ لوگوں کو جو بات سمجھ نہیں آئی نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھ سے کویشچن کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو اس کے ان سوالات کے جوابات دوں گا۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم لوگ لیسن کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ چلیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف چلتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، یہ جو ہمارا پہلا سبق ہے اس کا نام ہے رسولوں پر ایمان، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں اوپن کرتا ہوں، یہ رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ اس میں لیسن میں یہ ان 2 چیزوں کے اوپر بات ہوگی، رسالت کے اوپر اور اس کے تقاضوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ رسولوں پر ایمان۔ رسول کے لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہے ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے، ٹھیک ہے؟ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی، تاکہ آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل ہو سکے۔ کامیابی اور کامرانی دونوں ایک ہی ورڈ ہوتے ہیں، ان کے ایک ہی میننگز ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ پیراگراف ہم نے پڑھا ہے آج، 2 پیراگراف میں نے پڑھے آپ لوگوں کے سامنے۔ تو پہلے پیراگراف میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ سب سے پہلے رسول کے میننگز بتائے جا رہے ہیں کہ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے تو ہمیں رسول کا معنی یہ نظر آئے گا کہ پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں جو یوز ہو رہا ہے رسول کا معنی، وہ معنی یہ ہے کہ ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ مینس کہ ڈکشنری کے اوپر ڈکشنری میں جو معنی ہوتا ہے اس کو ہم لغوی معنی کہتے ہیں، اور جو معنی ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ تو اصطلاحی اور لغوی کو آسانی سے سمجھنے کا یہی طریقہ ہے اس لیول کے اوپر۔ تو پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں، ڈکشنری میں جو معنی ہم لوگوں کو ملے گا، عربک ڈکشنری اگر کھولی ہمیں، اس میں جو معنی نظر آئے گا اس کو ہم کہیں گے لغوی معنی، اور اسی طرح جو معنی عام طور پر یوز کیا جا رہا ہوگا اس کو ہم کہیں گے اصطلاحی معنی۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو ہے وہ رسول کے میننگز کے اوپر ہے، اور جو دوسری بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ نبی اور رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں جو ہے وہ کہیں پر نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں پر رسول کا استعمال ہوا ہے۔ تو نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینے والا۔ دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی ہے، کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہاں پر دونوں لفظ بیان کرنے پڑیں گے۔ تو اب دوسری جو بات ہے، نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ ہوا، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کم و بیش جو ہے وہ جو تعداد ہے وہ 1,24,000 ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، تو وہ جو ان دونوں کے درمیان یعنی کہ جو ٹوٹل تعداد بتائی گئی ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 1,24,000 ہے، یعنی کہ 124,000 تعداد ہے ٹوٹل۔ اب جو اس کے بعد آگے بتائی جا رہی ہے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس چیز کو قرآن پاک سے دلیل دے کر ثابت کیا گیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے، دلیل جو ہے یہ ہماری پکی دلیل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے دلوں میں بات بیٹھ جانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا اور کوئی نبی نہیں آنے لگا۔ تو یہ ہم لوگوں کی جو بات ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ اپنا
مضبوط رکھیں گے تو ہم دائرہ اسلام میں رہیں گے. اگر ہمارا یہ عقیدہ کمزور ہے، اگر ہم لوگ اس چیز کے اوپر ثابت قدم نہیں ہیں، تو ہم لوگوں کا اسلام خطرے میں ہے، بلکہ ہم لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیسن پھر آپ لوگوں کو میں دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی میں نیا لیسن اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو مل جائے. السلام علیکم، اللہ حافظ.